ہم ان کے تکالیف اور پریشانیوں کو دور نہیں کر سکے. آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ راتوں رات لوگ مارے جاتے ہیں, ایک کے حساب سے نہیں, سینکڑوں کے حساب سے لوگ. آج بلوچستان میں عملاً مجھے اس ایوان سے میں گزارش کرتا ہوں, مجھے سنیں, میں الفن کہتا ہوں, مروت صاحب, میں الفن کہتا ہوں بلوچستان میں مروت صاحب, بہت سے ایسے مروت صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک منٹ پلین صاحب, ایک منٹ پلین صاحب رکیں. مروت بھائی, مروت صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, تھوڑا سا آرڈر ان دی ہاؤس رکھیں. میں آج دعوے سے کہتا ہوں, یہاں پہ بلوچستان کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, کون جا سکتا ہے اپنے حلقوں میں؟ کون جا سکتا ہے اپنے علاقوں کا دورہ کر سکتا ہے؟ آیا اس کی وجہ ہمیں؟ یقیناً ہم نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کو فروخت کیا ہے. ہر الیکشن پہ وہ ٹینڈر کرتے ہیں, جو جتنا بولی زیادہ دیتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. آج امن کی بات ہوتی ہے, میں نے ایسے لاشیں دیکھی ہیں جن کے سینے چاک چاک تھے اور ان کو سوئی اور داغے سے سلایا گیا تھا. کیا اس کی ماں, بہنیں, اس کے گھر والے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جب تک یہ ریاست اپنی پالیسیاں نہیں بدلے گی, جب تک یہ ریاست اپنی کمزوریوں کو ختم نہیں کرے گی, جب تک یہ ریاست ریئل الیکشن بلوچستان میں نہیں کرائے گی, جب تک بلوچستان حکومت بلوچستان کے نمائندوں کے حوالے نہیں ہوگی, آپ امن کو بھول جائیں, آپ کاروبار کو بھول جائیں, آپ بزنس کو بھول جائیں. جناب والا, آج اگر دیکھا جائے ایک سرفراز صاحب ہے, میں اس کی پارٹی کا بھی نہیں ہوں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے سامنے آ کر کہتا ہے. آیا سرفراز کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹوں میں جائیں, امن و امان بحال کریں؟ امن و امان بحال کرنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے, ڈی سی صاحبان کی ذمہ داری ہوتی ہے, ڈی پی اوز کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہاں پہ موجود فورسز کی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈپٹی کمشنر کروڑوں روپے دے کر جا کر پوسٹنگ لیتی ہے اور کروڑوں روپے اسلام آباد آ کر جمع ہو جاتے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے کہ بلوچستان کے ڈی پی اوز پیمنٹ پر ہیں, تھانے بکے ہوئے ہیں, ہر روڈ پر خواجہ آصف صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے تمام شاہراہیں اس وقت بند ہوتی ہیں اور وہ عام آدمی جو مزدوری کرتا ہے اس کی جیب کی مزدوری کو نکالا جاتا ہے اور وہ لوگ گھر پہ بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں. آیا ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ریکارڈ ایک ہم کون لے گیا ہے؟ ریکارڈ ایک سے بلوچستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ سندھ ایک سے بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ گوادر کر کے وفا کی گورنمنٹ تکتا نہیں ہے. آیا مجھے بتائیں گوادر سے بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ حقیقت کی بات یہ کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کو گزشتہ 75 سالوں سے جو بلوچستان کے ساتھ کیا ہے, آج بلوچستان کے یوتھ نے اس کو محسوس کیا ہے. آج اس جنگ میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, اس جنگ میں پی ایچ ڈی بھی شامل ہیں. یہ جنگ سرداروں کی ہاتھ سے نکل گئی ہے, عام آدمی اس کو لڑ رہا ہے. آج ہمیں خود ہوش آ گیا ہے کہ جی ہم کیا کریں. ضرور آج وزیر اعظم صاحب گیا ہے وہاں پہ ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کریں گے, جلتی ہوئی آگ پہ اور پیٹرول ڈالے گا اور آ کر ادھر بیٹھے گا. مجھے افسوس ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے اس پارلیمنٹ کو وجود میں آتے ہوئے, وزیر اعظم صاحب نے ایک دن یہ تکلیف نہیں کی کہ بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹر کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جی بلوچستان میں ہو کیا رہے, آپ بتا دیں آنکھوں کا حال کیا ہے. بلا آپ گلہ کس لیے کرتے ہیں؟ میں آپ اب بھی ہوش ہے,
اب بھی وقت ہے. اس ملک میں ایسے زندہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج بلوچستان کے لوگ اپنے علماء کرام کی قدر کرتے ہیں. آج بلوچستان کے لوگ اپنے اکابرین کی قدر کرتے ہیں. آج بلوچستان کے لوگ مشترکہ فیصلے کی قدر کرتے ہیں. بٹھایا جائے, آل پارٹیز میٹنگ کیا جائے, بلوچستان کے لوگوں کے رائے کو شامل کیا جائے, بلوچستان کے لوگوں کی رائے لی جائے کہ آیا ہم کس طرح ان کو اپنا ساتھ ملا سکتے ہیں. ادروائز میں بحیثیت پارلیمنٹ کے اس ممبر کی حیثیت سے واضح کے طور پر اعلان کرتا ہوں, میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس پارلیمنٹری سسٹم سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اگر سردار صاحب, وجہ آپ بیٹھے سنیں, اگر سردار اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں میں ایک ہمارے محمود خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل پارٹی کی نمائندگی میں کر رہا ہوں, میں یقیناً کہتا ہوں اگر مجھے پارٹی اجازت دے میں آج کے بعد اس ایوان میں نہیں بیٹھوں گا. اگر ہماری پوزیشن یہی رہی, ادروائز نو کراس ٹاک پلیز. جناب والا, میں گزارش کرتا ہوں آج آپ لوگوں کے پاس اتنا ضرور وقت ہوگا کہ وہاں کی لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچا جائے. وہاں کے نوجوان جو ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیا جائے, ان کی محرومیوں کو ایڈریس کیا جائے. آج اگر 30-40 ہزار وفا کی گورنمنٹ بلوچستان کا کوٹا ہے پیڈل گورنمنٹ پر, بلوچستان کے نوجوانوں کو یہاں آ کر روزگار دیا جائے. صوبائی گورنمنٹ اتنی تعداد میں ان کے پاس پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو روزگار دیا جائے بجائے ان کو بیچنے کے لیے. آج اگر ایک لیویز کی سپاہی بھرتی ہوتی ہے وہ 15 لاکھ پیمنٹ کرتا ہے. آج اگر کوئی تحصیلدار, نائب تحصیلدار, ڈپٹی کمشنر جو بھی ہو, اگر وہ ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر وہ کروڑوں روپے پیمنٹ کرتا ہے. آیا جو کروڑوں روپے پیمنٹ کرتا ہے وہ پیمنٹ والا امپلائیز وہ جا کر کیا سروس دے گا؟ وہ ان کروڑوں کو ڈبل کرنے کی کوشش کرے گی. جناب والا, جناب اسپیکر صاحب, آج بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ یقیناً میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو اس وقت سنگین سے سنگین تر مسائل جو مشکلات ہے وہ بلوچستان کا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے. ایسا کوئی گھر نہیں ہے, ایسا کوئی محلہ نہیں ہے, ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں سے 8-8, 10-10 لوگ مسنگ نہیں ہیں. سالوں سے مسنگ ہے. ہم جانتے ہیں ایک بندے کو میں خود جانتا ہوں, وہ آج 2011 سے لے کر آج تک مسنگ ہے. اس گھر سے 3 خودکش ہوئے ہیں. اگر نوبت یہ رہی تو یہ سارے نوجوان جو آج وہ خود کہتے ہیں, ہمارے ادارے بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس خودکش اتنے ہیں کہ انہوں نے بھرتی کرنا بند کر دیا, جی ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے, اب ویٹنگ لسٹ میں آ جائیں. صورتحال یہ ہے جناب والا. اگر یہ ایوان, یہ حکومت, یہ ہمارے ادارے آج اگر سنجیدہ نہیں ہوئے تو بلوچستان کا میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ اس کا بھلا کرے, بہتر کرے, لیکن معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. سنجیدہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, معاملات کو بہتر کیا جائے. اور میں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی چیئر جو ہر وقت ہمیں بولنے کا موقع دیتا ہے, ہماری یہ آواز آج ہماری قوم کے یہ آواز ہے, ہم نے اس ایوان میں ان کو بیان کیا, جو اچھا جو برا ہمارے ذہن میں تھا ہم نے بیان کر دیا. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کالز بھی آنا شروع ہو جائیں گے, فون بھی آنا شروع ہو جائیں گے, معاملات بھی خراب ہونے کی کوشش ہو جائے گی, لیکن ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ ایک ہی جان ہے, تو لے لے یا وہ لے لے, ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں. اور بلوچستان میں کہتا ہوں آج بلوچستان کے مسئلے کو ایڈریس کیا جائے, سنجیدگی سے کیا جائے تو شاید بہتر ہو سکے گا.
تھینک یو سر.